نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اعراب کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ مبنی اور معرب میں تقسیم کرنے کے بعد معرب کو منصرف اور غیر منصرف میں تقسیم کیا تھا، اور پھر بہت سے اسباب منع صرف پڑھے تھے، تو اس کا اعادہ پہلے کر لیتے ہیں۔ مبنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخری والی حرکت وہ تبدیل نہ ہو، ایک ہی رہے ہر حالت میں، تو یعنی کسی بھی حرکت میں تبدیلی کو قبول نہ کرتا ہو، جیسے جاء ہؤلاء۔ اب یہ حالت رفع میں اس لیے کہ یہ جاء کا فاعل ہے، آنے والا کون ہے؟ یہ سارے لوگ، تو یہ سارے لوگ وہ یہ کام کر رہے ہیں آنے کا، تو یہ فاعل ہوئے، اور فاعل مرفوع حالت میں ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، تو یہاں پر یہ مرفوع حالت میں ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہؤلاء یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، رأیت ہؤلاء، اب یہ مفعول ہو گیا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو، تو یہ سارے لوگ جن کو دیکھا جا رہا ہے یہ مفعول ہو گئے، ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اسی حالت میں۔ اسی طرح میں ان کے پاس سے گزرا، یا میں ان سے کہتا ہوں، یا میں نے ان سے کہا، قلت لہؤلاء، اب بھی اسی حالت میں، تو کوئی فرق نہیں پڑا، ان کو مبنی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عامل کا کوئی اس پر اثر نہ ہو، عمل کرنے والا اثر ظاہر نہ کرے، اس کو محلن کہہ دیتے کہ مرفوع منصوب یا مجرور محلن ہے مبنی۔ اور معرب اس میں پھر منصرف ہوتا ہے کہ جس میں رفع نصب اور جر تینوں حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، تینوں میں آپ کو مختلف حالتیں نظر آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ضریبت واحد میں ہوگا، تثنیہ اور جمع میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آنے عینی عینی اور اونا اینا اینا، یا مؤنث کے لیے آتن 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 آئے گا، تو وہ سب بھی تینوں حالتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اور یہاں کیا ہے، غیر منصرف جو ہوتا ہے اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ تنوین کو قبول نہیں کرتا اور کسرہ کو قبول نہیں کرتا، رفع اور نصب کو قبول کر لیتا ہے، تو اس لیے یہ گویا 50-50 ہے، چار میں سے دو چیزیں قبول کی اور دو نہیں قبول کی، یعنی تنوین قبول کی اور تنوین قبول نہیں کی، اور کسرہ قبول نہیں کیا، باقی دو قبول کیے۔ مبنی کون کون سے ہوتے ہیں ان کی پھر انہوں نے ساری مثالیں آپ کو دے دی، مختلف ضمائر، اسم اشارہ، اسماء استفہام وغیرہ، یہ ساری اس کی مثالیں ہیں، اسماء صوت وغیرہ اور افعال اور فعال وغیرہ کے وزن پہ جو آتے ہیں، تو یہ سب مبنیات کی قسم میں ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اسماء اشارہ اور موصولہ اگرچہ مبنی ہے، لیکن ان کے تثنیہ کے جو صیغے ہیں وہ معرب رہتے ہیں، یعنی وہ تبدیل ہوتے ہیں، ہذین ہذین، اللذان اللذین اللذین، ذانی کا زینی کا زینی کا، اس طرح یہ تبدیل ہوتے ہیں۔ غیر منصرف کی بات اصل چل رہی تھی کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہوتے ہیں وہ، تو بہت سے اسماء علم یعنی نام جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ان میں علمیت جن میں پائی جاتی ہے اسماء علم، وہ کب ہوتے ہیں؟ جبکہ وہ ایک عورت کا نام، کسی بھی عورت کا نام ہو، اور اس میں 3 سے زیادہ حرف ہو، یا اگر 3 ہی حرف ہو تو کم از کم بیچ والا متحرک ہو، مؤنث نام ہو، اور 3 حرف سے زیادہ ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اور اگر 3 حرفی ہو تو بیچ والا متحرک ہو، یعنی اس پر زبر زیر پیش ہو، بیچ والا ساکن نہ ہو۔ اس کی مثال دی تھی فاطمہ اور زینب 3 سے زیادہ حرف ہیں، اور سقر جو ہے وہ 3 حرفی ہے، لیکن بیچ میں قاف جو عین کلمہ ہے وہ فتح والا ہے، یعنی اس پہ حرکت ہے، ساکن نہیں ہے، اس لیے یہ سب غیر منصرف ہے۔ سقر جہنم کا نام ہے، مؤنث نام ہے۔ اور غیر عربی نام ہو علم مثلا، اور اس میں 3 سے زیادہ حروف ہیں، جیسے ادریس اور ابراہیم، یہ جو غیر عربی نام ہے، عبرانی نام ہے، پتہ نہیں کسی اور زبان کے، عربی کے نہیں ہے، اور 4 سے زیادہ ہے حرف ان میں، تو یہ بھی غیر منصرف پڑھے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام اس کے مقابلے میں، یہ بھی غیر عربی نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے، لیکن چونکہ بیچ والا متحرک ہے، 3 حرفی بھی ہے اور بیچ والا متحرک ہے، تو اس لیے یہ منصرف رہے گا، نوح تنوین آ جائے گی، کسرہ بھی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ عرض ہوا کہ بیچ والا متحرک ہو، اور یہ کسی، یعنی ضروری نہیں کہ یہ علم ہو، یعنی علم ہو تب تو ہوگا ہی بیچ والا، جیسے کہ یہ ایک اور مثال دی انہوں نے، شطر، یا مؤنث ہو اور کسی خاص علم کا نام ہو، یعنی خاص ملک کا نام ہو، جیسے کہ مصر، اب یہ بیچ میں ساکن ہے مصر، لیکن یہ خاص ملک کا نام ہو گیا، تو
تو عالمیت اس میں پائی جا رہی ہے اور مؤنث بھی ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہو گیا۔ اب ہند، ہند کے بارے میں دو رائے ہیں، بعض کا خیال یہ کہ ہند منصرف ہے، بعض کہتے ہیں غیر منصرف ہے۔ ہند جو غیر منصرف کہتے ہیں، جو منصرف کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ 3 حرفی ہے اور بیچ والا ساکن ہے، تو اس کو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، تو ہندن پڑھنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں بہرحال یہ عورت کا نام تو ہے نا، جیسے مصر ہے، تو جس طرح مصر بھی عورت، یعنی ملک کا نام عورت، عورتوں والا ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ جب مصر کو آپ غیر منصرف پڑھتے ہیں، ملک کا جب نام ہو، مصر ایک شہر یا کسی علاقے کو بھی کہتے ہیں، اس معنی میں نہیں بلکہ ملک کے نام میں، تو کہتے ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ غیر منصرف، بہرحال یہ میجورٹی رائے نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ہند ایک مذکر کا بھی نام ہو سکتا ہے، اس لیے بہرحال جو اسی طرح کوئی اور ایسا نام کہ جو دو ناموں کو ملا کے بنایا گیا، دو لفظوں کو ملا کے بنایا گیا، جیسے بال اور بک، ان دونوں کو ملا کے ایک شہر کا نام بالا بک بنا لیا، تو اب یہ جو ہے غیر منصرف ہو گیا۔ اس کو مرکب مزجی یا مرکب امتزاجی، یعنی مکسچر ہے دو لفظوں کا۔ اسی طریقے سے اس میں الف نون زائدتان آتے ہیں، الف نون آتے ہیں اضافی۔ اسی طریقے سے اس کا کوئی وزن فعل کے وزن پہ ہو، جیسے احمد، اکبر افعال کے وزن پہ ہے، اور یزید یہ بھی یفعل کے وزن پہ ہے نا، تو یہ جب بھی ایسا ہوگا تو یہ بھی وزن فعل ہونا اور علم ہونا، یعنی کسی کا خاص نام ہونا، تو دیکھیں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایسا کوئی ہو جس کا اسکیل فعل ہو، ظفر، عمر وغیرہ، قسم وغیرہ، اور یہ کم ہوتے ہیں لیکن ہو، اور یہ بھی خاص نام ہو کسی کا، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عدل ہو کر آیا ہے، بدل کے آیا ہے، عامر تھا عمر ہو گیا، ظافر تھا ظفر ہو گیا۔ بہرحال وہ یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح بہت سی صفات ایسی ہیں جو فعل کے وزن پہ ہوں، لیکن وہ اب جیسے اخر، تو یہ بھی غیر منصرف ہو جاتی ہیں اگر وہ اسماء صفت ہوں تب بھی۔ جمع، یہ جمعہ کی جمع ہے، ہاں، لیکن یہ کہ اگر اس میں تفضیل ہوتا، اسماء صفت کے مقابلے میں اس میں تفضیل ہوتا، تو وہ تو آتی ہیں فعل کے وزن پہ، اس لیے وہ غیر منصرف نہیں ہوتی، جیسے کہ کبر اور صغر وغیرہ، یہ کبرا اور صغرا کا جمع ہے، تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہوگا۔ اسی طرح اس میں صفہ کب غیر منصرف ہوتا ہے؟ جب یہ فعلان کے وزن پہ ہو، اس شرط میں کہ اس کی مؤنث فعلانہ نہ آتی ہو۔ اس کی مثال دی تھی کہ سکران، عطشان، یہ دونوں کے دونوں کی مؤنث، سکران کی مؤنث سکرانہ نہیں آتی، عطشان کی عطشانہ نہیں آتی، بلکہ سکران کی سکرا اور عطشان کی عطشا آتی ہے، تو اب یہ غیر منصرف ہو گئے۔ جبکہ ندمان کی ندمانہ آتی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہوا، منصرف ہو گیا، یعنی اس پہ تنوین بھی آئے گی، کسرہ بھی آئے گا۔ اسی طرح وہ افعال کے وزن پہ ہو صفت، جیسے احمر، احسن، اب یہاں پر یہ صفت ہے، احمد جو نام تھا، اکبر جو نام تھا، وہ معرف، یہ علم ہونے کی وجہ سے اور اس اسکیل پہ ہونے کی وجہ سے، اب یہ کیا ہے، یہ صفت ہے اور یہ بھی اس اسکیل پر ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایسا کوئی لفظ ہو کہ جو اپنے تکرار پہ دلالت کرتا ہو، یعنی احاد جب ہم کہتے ہیں یا موحد جب ہم کہتے ہیں، تو ان دونوں کے معنی ایک ایک ہیں، مطلب یہ کہ ایک ایک دو دفعہ اس میں ایک ایک کا لفظ پایا جاتا ہے، تکرار پایا جاتا ہے کہ ایک ایک کر کے آؤ۔ تو اسی طرح سونا یا مسنا کے معنی بھی یہی ہے کہ دو دو کر کے آؤ، اشار تک آ جاتا ہے، معشر 10 10 کر کے، تو یہ سارے بھی جو ہے غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ صفات ہیں۔ اسی طرح الف ممدودہ کے ساتھ ہے، الف اور آگے حمزہ اس کے ہوتا ہے، یہ بھی غیر منصرف، جیسے اسما، حسنا، ہمرا، یہ سارے کے سارے۔ علماء، انبیاء، یہ پلورل ہے، وہ تو سنگولر تھے، یہ پلورل ہے، جمع کے صیغے ہیں، دیکھو ہم مذکر ہیں لیکن یہ ہے کہ الف ممدودہ چونکہ آ رہا ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہو گئے۔ یہ ایک بات ہے کہ یہ اسماء، جو اسم کی جمع اسماء آتی ہے ناموں کے معنوں میں، وہ منصرف ہے کیونکہ وہ اصل میں سمون کی سے بدل کے آیا ہے، وہ الف ممدودہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، اشیاء میں ہوتا ہے، عرب ایسا کرتے ہیں اس لیے یہ استثناء ہے اس سے۔
پھر بہت سے ایسے جمع مکسر کے صیغے ہیں کہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں. درہم کی جمع دراہم فعالل کے وزن پہ آتی ہے. اسی طرح دینار کی جمع دناری فعالیل کے وزن پہ آتی ہے. اکبر کی اکابر افاعل کے وزن پہ آتی ہے. یہ ساری غیر منصرف ہے. افاعیل، اکاذیب، اکذوبہ کی جمع. مسجد کی جمع مساجد اور یہ ہے مفاعل کے وزن پہ، یہ بھی غیر منصرف. مصباح کی جمع مصابیح، چراغ، یہ بھی مفاعیل کے وزن پہ. وہ مفاعل، یہ مفاعیل یا کے ساتھ. تمثال اسٹیچو کے معنی میں، وہ اسٹیچیوٹ نہیں، اسٹیچو، ٹی ایکسٹرا آ گیا غلطی سے. تماثیل جمع اس کی تفاعیل کے وزن پہ. دائرہ، دوائر، وہ بھی فواعل کے وزن پہ تو غیر منصرف ہے. تا مربوطہ اگر ہو، ان کے آگے تا مربوطہ اگر لگا دیا جائے، یہی وزن تھے، تو غیر منصرف منصرف بن جاتا ہے. جیسے کہ اساتذہ، گولتا آ گیا. یہ حنبلی یون کی جمع حنابلہ، تو اب یہ غیر منصرف ہو گیا. حنابل مفاعل کے وزن پہ ہے. حنابل جو فعالل کے وزن پہ، سوری حنابل فعالل کے وزن پہ ہے، لیکن یہ آگے گولتا جب لگا دیا تو اب یہ دوبارہ منصرف ہو گیا. یہ سارے جمع منتہی الجموع کے صیغے ہیں، یعنی کہ ان کا این جمع مکسر لاس یہی آتا ہے. اس کے بعد جمع سالم تو آ سکتی ہے، جمع مکسر کوئی اور نہیں آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع. جیسے کہ اکابر، اکبر کی جمع اکابر. اب اکابر سے آگے اکابر میں کوئی اور اضافہ نہیں کر سکتے آپ، جمع مکسر کے بروکن ہی پلورل ہے. اب اکابرون ہو سکتا ہے، یہ تو سالم ہے، لیکن اونا اینا لگا کے، لیکن مکسر نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، یعنی جمعوں کی آخر. کبھی کبھی دو دو تین تین آ جاتے ہیں آگے، بروکن پلورل مکسر جو کم ہوتا ہے. اب ایک اور بات یہ بتائی انہوں نے کہ اگر کبھی جو غیر منصرف تھے اور وہ کسرہ تو قبول نہیں کر سکتے تھے، لیکن اگر ان پر ال آ جائے یا ان کو مضاف کر دیا جائے، تو ان دونوں صورتوں میں ان پر تنوین تو نہیں آئے گی، اس لیے کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی، اور مضاف ہونے کے ساتھ بھی تنوین نہیں آتی. مضاف پر تنوین نہیں آتی، لیکن جر اب آ سکتا ہے ان پر. ان سے پہلے اگر حرف جر ہوگا تو اب ان پر حرف جر یعنی کسرہ آ جائے گا حالت جری میں. تو دیکھیں اب مدارس مفاعل کے وزن پہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے، جمع مکسر کے صیغوں میں. تو اب اس پہ لیکن کسرہ کیوں آیا، مدارسی کیسے ہو گیا؟ یہ فی کی وجہ سے. یہ اس لیے ہوگا کہ یہ مضاف ہو رہا ہے. مصر جو ملک ہے اس کے مدرسوں میں، اس لیے یہ اب منصرف ہو گیا. یعنی کسرہ اس طور پہ منصرف خالی ہوا کہ تنوین تو اس پر نہیں آئے گی ابھی بھی، اس لیے کہ آ نہیں سکتی مضاف پر، لیکن اس پر کسرہ آ جائے گی. کسرہ بھی آ گیا اس پر، دیکھیں نا، فی مدارسی مصر. اسی طرح مساجد بھی مفاعل کے وزن پہ تھا، تو مساجدی ہا کسرہ آ گیا مضاف ہونے کی وجہ سے. مصر کے مدرسوں میں اور ان کی مسجدوں میں کیا ہے؟ ایسی جگہ ہے، مقام ہے، جگہ ہے. کنوں کے لیے لن اغنیا. اب اغنیا یہ بھی غنی کی جمع اغنیا غیر منصرف ہے، لیکن لی نے اس کو بنا دیا، لگ گیا، اس لیے غیر منصرف ہو گیا. والفقراء الفقراء ہونے کی وجہ سے اب یہ بھی کسرہ اس پر بھی آ گیا. فقراء فعلا کا وزن، الف مقصورہ اور حمزہ، الف ممدودہ ہو گیا، الف اور حمزہ، الف ممدودہ، سوری الف ممدودہ. اور اسی طرح ابیض، اس پر بھی ال ہے اور کسرہ آ گیا. اسود کسرہ آ گیا ال کے ساتھ، تو افعال کے وزن پہ. تو یہ ہوگا، یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غیر منصرف ہو جائے گا اگر وہ مضاف ہو یا اس پر ال آ جائے، یعنی وہ کسرہ اب قبول کر لے گا. اسی طریقے سے کسی خاص نام کو آپ نے نکرہ بنا دیا، تب بھی اس پر تنوین اور کسرہ دونوں آ جائے گا. جیسے آپ کہہ رہے تو عثمان، میں نے ایک عثمان دیکھا، تو اب عثمان تو الف نون زیادتان اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف تھا، لیکن یہاں اب وہ منصرف ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ خاص کسی شخص عثمان کی بات نہیں کر رہے، بلکہ بہت سے عثمانوں میں سے ایک کوئی عثمان دیکھا میں نے، تو آپ نکرہ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ احمران، احمرین، احمرون، احمرین، یہ جو ہے یہ تو آئے گا، تسنیہ کے جو صیغے ہیں ان کا منصرف کی طرح آ جاتا ہے. احمر اکبر کے وزن پہ جو ہے وہ آئے گا. اسباب منع صرف کے ہم نے پھر یہاں چھوڑا تھا کہ اس کے جو پرانا طریقہ ہے پڑھنے کا وہ یہ تھا کہ وہ 9 اسباب ہیں، اور کہتے یہ ہیں ان میں سے
ٹریڈیشنل طریقہ یہ ہے کہ کوئی سے بھی ان میں سے دو پائے جائیں کسی بھی حرف میں، کسی بھی کلمے میں یعنی اسم میں، یا ایک ایسا پایا جائے جو دو کے برابر ہے، اور وہ صرف دو ہی ایسے ہیں، دو ایسے ہیں کہ جو دو کے برابر ہیں، دو ایسے ہیں جو دو کے برابر ہیں، اور وہ کون کون سے؟ ایک ہے تانیث یعنی یہ مؤنث ہونا، اور ایک جمع منتہی الجموع جو لاسٹ ہے، یہ دونوں ایسے ہیں کہ جو دو کے برابر ہوتے ہیں، یہ تانیث اور جمع منتہی الجموع، یہ اکیلا بھی اگر کسی میں پایا جائے گا تو یہ دو کے برابر ہوتا ہے، اور یہ تانیث بھی دو کے برابر ہوتا ہے، باقی سب ایک ایک ہیں، تو کسی ہر ایک میں دو دو ہونے چاہیے، کوئی سے بھی دو، کسی بھی جس بھی کمبینیشن میں ہو دو ہونے چاہیے۔ خاص کمبینیشنز ہیں، ان کا بھی ابھی تذکرہ آئے گا کہ وہ کیا کمبینیشن ہے جو چلتے ہیں۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں ان میں سے یہ کون کون سے، جو پہلا انہوں نے بتایا عدل، تو عدل کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے، یعنی عدل کے بارے میں پہلے بتا رہے ہیں، عدل کا مطلب تبدیل ہو کر آنا، بدل کے آنا، تو پہلے کچھ تھا اب کچھ اور ہو گیا۔ اس کی دو قسمیں، عدل تقدیری اور عدل تحقیقی، یہ حقیقی، ایسی تبدیلی جو واقعتاً ہوئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہوئی ہے، اور بعض اوقات ہوئی نہیں ہوتی۔ اب یہ عربوں کی مجبوری ہے، انہوں نے اب یہ قانون بنا لیا، جب یعنی یہ انہوں نے نہیں بنایا، عربوں نے تو بولا، یہ عربی زبان کی قواعد بنانے والوں کی مجبوری ہو گئی، وہ یہ ہو گئی کہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ان دو کے علاوہ باقی میں دو دو کوئی سے اسباب میں سے ہونا چاہیے، اسباب منع صرف، یعنی وہ اسباب جو کہ تنوین کو اور کسرہ کو آنے سے روکتے ہیں، جن کو جو عربوں کے ہاں بولنا مشکل ہو جاتے ہیں تو وہ اس پر زبر ہی پڑھتے ہیں اور پیش پڑھتے ہیں خالی، تو وہ ایسے اسباب 9 ہیں۔ تو انہوں نے یہ قاعدہ نکالا، ساری چیزوں کو پچھلے دیکھ کے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا کہ گرامر وغیرہ جو بنائی جاتی ہے یہ استقراءً بنائی جاتی ہے، دیکھ کے بناتے ہیں کہ بھئی یہ کر رہے ہیں، یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا، اس طرح کر کے غور و خوض کر کے بنایا جاتا ہے، بعد میں غیر عرب یا جو زبان جو نہیں بولنے والے ہوتے ان کے لیے سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے۔ تو اب انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو کہا کہ بھئی ہر ایک میں تو نظر آ رہے ہیں دو 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 دو، مؤنث میں نہیں نظر آ رہے، تو کہا کہ مؤنث اکیلے ہی ہوتا ہے، اس لیے شاید ایسا ہوگا، اور اسی طرح سے جمع منتہی الجموع میں دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں عرب، تو سمجھ لیا کہ چلو یہ بات ہوگی۔ اب یہ قانون بنا دیا کہ دو ہوں یا ایک ایسا ہو کہ جو دو کے برابر ہو، تو دو کو دو کے برابر کر دیا اور اس میں یہ ترتیب کر دی۔ اب یہاں اب انہوں نے جو ایک عدل ہے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ تبدیل ہو کر آئی ہے کوئی چیز، تو بعض میں تو یہ عدل نظر آیا، پتہ چلا کہ ہاں بھئی اصل میں تو عدل ہوا ہوا ہے، اس میں واقعی تبدیلی، اصل تو یہ ہے اور اس کو یہ کر دیا گیا ہے، لیکن بعض میں وہ عدل نظر نہیں آیا، تو اس کو فرض کر لیا کہ عدل ہی ہوا ہوگا، کیونکہ کوئی اور چیز مل نہیں رہی ہے، دوسرا سبب مل نہیں رہا، تو یہ نحویوں کی مجبوری تھی کہ وہ اس دوسرے عدل تقدیری کو سپوز کر لیں، اس کو اپنے طور پر اندازہ لگا لیں کہ ایسا ہوا، کوئی بات نہیں، ہمیں تو سمجھنا خالی اصولی طور پر یہ کہ عدل حقیقی کیا ہے، کہ وہاں پتہ چلے گا، کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا کہ ہاں ہاں اوہ یہ تو واقعی عدل ہوا اس میں۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں ثلاث، احاد، رباع، تو اب آپ کو ثلاث کے معنی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ثلاث کے معنی تین تین، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو چاہو تو شادیاں کر لو، اگر ان میں سے دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے، تو ثلاث، رباع، رباع کا مطلب چار چار، تین تین، ثلاث، مثنیٰ دو دو، احاد ایک ایک، وہ یہاں نہیں آیا قرآن میں اس آیت میں، یعنی سورہ نساء کی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ثلاث اصل میں ثلاثۃ ثلاثۃ تھا، اس سے بدل کر آیا ہے نا۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ثلاث کیا ہے، یہ صفت ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، یہ عدل ہوا ہے، اس میں ثلاثۃ ثلاثۃ کو انہوں نے ثلاث بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں پائے گئے، بہت خوش ہو گئے کہ بھئی عدل تحقیقی ہے اس میں، اور اس میں صفت بھی پائی جا رہی ہے، یہ دو جب آ گئے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ غیر منصرف ہو گیا ثلاث، ٹھیک ہے نا، اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، بھی تحقیقی ہے، عدل تحقیقی، عدل حقیقی۔ اب مسئلہ یہ ہو کہ عدل تقدیری کیا ہے، سپوزڈ ہے، امپلائڈ ہے، ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہوا، وہ ہوا نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا ہنٹ ہی نہیں،
ایسا کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، تو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ عرب ایسے الفاظ بولتے ہیں جس میں آپ کو کوئی اور ملتا نہیں. جیسے عمر اور ظفر، ان کو عرب غیر منصرف پڑھتے ہیں. ان عمرہ، ان کے بعد حرف جر ہے تو کسرہ آنا چاہیے تھا، ان عمری ہونا چاہیے، تو نہیں کرتے عرب، ان عمرہ ہی پڑھتے ہیں. تو ان کو سنا تو کہیں گے اس میں کیا کریں، عمر میں کہاں سے نکالیں؟ عمر تو ایک تو یہ نام ہے تو اس میں علمیت ہو گئی، تو یہ علم ہے اس میں. تو دوسرا کیا ہے، دوسرا سبب کیا ہے کہ اس کو غیر منصرف پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ملا کوئی بھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، کوئی سبب نہیں ملا. ظفر میں ڈھونڈنے لگے کوئی اور ملے، ایک تو یہ علم ہے یعنی پراپر ناؤن ہے تو ٹھیک ہے یہ، لیکن دوسرا سبب کیا ہے اس میں؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ علم خود دو کے برابر ہے. اگر یہ کہہ دیتے تو سارے علم ہی منصرف نہیں رہتے اور غیر منصرف بن جاتے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو منصرف ہے. محمدن آتا ہے، محمدن آتا ہے، تنوین بھی آتی ہے، کسرہ بھی آتا ہے، المحمدی بھی آ سکتا ہے. اسی طریقے سے علی تنوین آتا ہے، تو پھنس گئے کہ اگر ہم علم کہتے ہیں کہ علم دو کے برابر ہے تو تب ہم گڑبڑ ہو جائے گی، جو جہاں غیر منصرف ہونا چاہیے وہاں بھی منصرف ہو رہا ہوگا، اور یہاں ہم دوسرا فرض ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس لیے مجبوراً یہ تقدیری طور پر نکالا کہ یہاں ایک ہڈن ہے، یہاں پر ایک موجود ہے ایسا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا ہے، بدل کے آیا ہے، یہ عدل ہوا ہوا اس میں. وہ کیا کہ یہ اصل میں کہا کہ یہ عامر تھا اس سے عمر ہو گیا، ظافر تھا اس سے ظفر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمیں نہیں معلوم، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. یہ فرض کرنا پڑا ہے، مجبوری اپنا قاعدہ بچانے کے لیے، ورنہ قاعدہ کیسے بنائے؟ بعض اوقات ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ عدل ہو گیا، عدل تقدیری. اگلا صفت. اب یہ ذہن میں رہے کہ صفت علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نام میں علم بھی ہو. یعنی آپ عمر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کو ہم ایک طرف علم مان لیتے ہیں، دوسری طرف صفت کہہ دیتے ہیں کہ یہ صفت کا صیغہ نہیں. وزن تو یہ صفت کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ دونوں ساتھ ہوں. وجہ اس کی یہ کہ علم جب کسی کو دیا جاتا ہے، خاص اس کا نام ہوتا ہے، تو وہ اس کو معرفہ بناتا ہے، جبکہ صفت تو نکرہ ہوتی ہے. تو معرفہ اور نکرہ دونوں ایک ہی میں کیسے جمع کر سکتے ہیں آپ؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی نام وہ علم ہے اور ساتھ ساتھ اس میں صفت بھی پائی جاتی ہے. نہیں، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، یہ الگ الگ ہوں گے. یا تو صفت ہوگی یا علم ہوگا، یہ دونوں ایک ساتھ کمبائن نہیں ہو سکتے. تو کچھ تو ایسے ہوں گے جو کمبائن نہیں ہو سکتے. صحیح ہے نا؟ تو مثلاً یہ جب آپ نے کہا، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کوئی ایسا لفظ ہے کہ واقعتاً ان میں صفت کے معنی پائے جاتے ہیں؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ہم پھر اس کو کیا مانے، علم مانے کہ صفت مانے؟ اس لحاظ سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ انہوں نے مثال دی حامد. اب یہ حامد ہے، صفت کا صیغہ ہے، بالکل صفت کا صیغہ ہے، اسم الفاعل کا وزن ہے. تو اب کیا کریں اس کو؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس حامد کو اب اس کا نام بنا دیا. تو اصل وضع میں وہ اب پہلے تھا صفت، لیکن اب نہیں رہا، اب تو آپ نے اس کو نام دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نام ہو گیا، حامد اس شخص کا نام ہے. آپ اس کو حمد کرنے والا کہہ کے نہیں پکار رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام حامد ہے، یہ اس کا پراپر ناؤن ہے. تو اب اس کو ہم علم کہیں گے، اس میں صفت نہیں کہیں گے، تو پراپر ناؤن رہے گا. اب یہ غیر منصرف ہو جائے گا. سوری، غیر منصرف یعنی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ علم ہے، اس میں دوسری چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے. دوسرا، اس کے اندر کوئی وصف ایسا نہیں ہے کہ جو اسباب معنی صرف پہ دلالت کرتا ہو. یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو غیر منصرف کہیں. کیا کہیں گے؟ کیا بنا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ علم تو آپ نے بنا دیا، علم تو ہے، یہ نام دیا ہوا ہے کسی کو. اب اس میں کوئی اور چیز نہیں پائی جاتی، نہ وزن فعل پایا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے یہ اس میں اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ غیر منصرف ہوگا. تو یہ منصرف رہے گا، اس لیے تنوین اس پر آئے گی. ایک اور صفت ہے، ایک اور سبب ہے اجما. اجما کا مطلب یہ ہے کہ غیر عربی نام، عرب کی ضد میں عجم بولتے ہیں نا، تو اجما یعنی اس کے اندر اجمیت پائی جاتی ہو.
اسی طرح صفت جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ اجما کے طور پر نہیں لیں گے، صفت اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی. اسی طرح مرکب مسجد جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ میچ نہیں ہوگا. یہ بتا رہے ہیں کہاں کہاں کون کس کے ساتھ کورسپونڈ کر سکتا ہے جب دو آپ کو اسباب چاہیے ہوں. اسی طرح الف ممدودہ جو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جمع منتہی الجموع، یہ دونوں جو ہیں دو کے قائم مقام ہوتے ہیں. الف ممدودہ مؤنث کا جو ہوتا ہے وہ دو کے برابر ہوتا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا غالباً میں نے تانیث کے اوپر لگایا تھا، تانیث سے مراد وہاں پہ الف ممدودہ والی مؤنث ہے. اور دوسرا یہ کہ جمع منتہی الجموع، یہ دونوں دو دو کے برابر ہوتے ہیں. جیسے صحرا، دیکھیے یہ مؤنث کا الف اور حمزہ لگا ہوا ہے. دیکھیے لفظ مذکر ہو تب بھی، یہ بولا مذکر کے لیے جائے تب بھی وہ مؤنث ہی ہوگا. ٹھیک ہے، لفظ مؤنث ہے اس لیے ورڈ کی بات، ورڈ جو ہے وہ مؤنث ہے. علماء آپ دیکھیے الف اور حمزہ یہ غیر منصرف رہے گا اس لیے کہ لفظ مؤنث ہے الف اور حمزہ آنے کی وجہ سے، تو یہ دو کے برابر ہوتا ہے. مساجد یہ کہاں، یہ یہاں پہ کیوں لے کے آ گیا؟ اچھا جمع منتہی الجموع کی مثال اب انہوں نے اسی میں ساتھ ساتھ دے دی، کیونکہ پہلے دونوں جو تھے وہ الف ممدودہ کی مثال تھے. یہ مساجد اور قنادیل یہ دونوں جمع منتہی الجموع کی مثال ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ لے آئے، یہ بھی سب غیر منصرف ہو گئے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ 3 سے لے کے 8 تک تو علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں. اب جیسے فاطمہ یہ علم بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤنث بھی ہے، مؤنث کا نام ہے. دیکھیں دو پائے گئے تو اب یہ غیر منصرف ہو گئے. احمد علمیت بھی اس میں ہے اور ساتھ ساتھ وزن فعل بھی ہے، اکبر افعال کے وزن پہ. عمر علمیت بھی ہے اور عدل تقدیری بھی ہے، عدل نکالا ہوا اپنے اس میں کہ عامر سے بدل گیا ہوگا. عثمان علمیت بھی ہے اور الف نون زائدتان، الف نون آخر میں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی ہو گیا. ابراہیم علمیت بھی اور اجما یعنی غیر عربی نام ہونے کی وجہ سے. بالابک علمیت بھی ہے اور ترکیب مسجد. تو یہ سارے جو ہیں پانچوں کی چھوں کے چھوں یہ علمیت کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں. یہ دو یعنی یہ دونوں پائے جائیں تو اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ غیر منصرف ہو گئے. اسی طریقے سے 3 سے 6 تک یہ صفت کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں. اس میں ایک بات یہ انہوں نے بتا دی کہ یہ مؤنث میں تائے تانیث کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، الف مقصورہ الف ممدودہ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو دیکھیے حسنا مؤنث ہے یہ، تو ایک اس میں آ گئی صفت اور ایک مؤنث ہونا، یہ دو جمع ہو گئی. احمر یہ صفت بھی ہے، رنگ لال ہونا یہ صفت ہے نا، اور وزن فعل اکبر کے افعال کے وزن پہ اس لیے دو پائے گئے، اس لیے بھی غیر منصرف ہے. اب حسنا میں تو اصلاً ظاہری بات ہے الف ممدودہ ہونے کی وجہ سے خود ہی دو کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر دو ہیں موجود تو بتا دی انہوں نے، ورنہ وہ تو اکیلے بھی کافی ہوتا. ثلاث اور مثلث اس میں عدل ہوا ہے، عدل تقدیری نہیں ہے، یہ عدل تحقیقی ہے. یا تو ہمیں معلوم ہے کہ پلٹ کے آئے ہیں، ثلاثہ کو ملا کے ثلاث بنایا کیونکہ اس کے معنی میں یہ ہے 3 اور صفت دوسرا یہ ہے نا، کسی چیز کا نمبر اس کی صفت ہوتی ہے، تو صفت اور عدل. عطشان الف نون زائدتان آ گیا اس کے اندر، اور صفت بھی ہے، پیاسا ہونا یہ بھی صفت ہے. تو صفت کے ساتھ ساتھ یہ 4 چیزیں بھی جمع ہو سکتی ہیں. اب وہ آپ کو ایک لسٹ دے رہے ہیں، دیکھیے کہ کن میں کیا کیا پائے جا رہے ہیں، خالی تھوڑی پریکٹس کے لیے. سعاد نام ہے ایک عورت کا، تو یہ علم ہے مؤنث، تانیث یعنی اس میں پائی گئی، اور 4 حرفی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ غیر منصرف ہو گیا. مکہ اس میں بھی تانیث بھی پائی جاتی ہے اور علمیت بھی ہے، علم بھی ہے یہ. اب یہ بھی کیا ہوا؟ غیر منصرف. 4 حرفی ہے، میم کاف کاف تا، آپ کو نظر کاف ایک آ رہا ہے لیکن شد لگا ہوا اس پر. مکہ. حمزہ 4 حرفی ہے، مؤنث ہے. خدیجہ 4 حرفی ہے، مؤنث ہے، اور علم بھی ہیں چاروں کے چاروں. تو یہ سارے کے سارے، تو ان میں علم پایا گیا اور مؤنث. اب دوسرا علم بھی ہے اور اجمی بھی ہے، آدم، اسماعیل، یعقوب، یونس. آپ کہیں گے آدم تو 3 حرفی ہے، صحیح ہے، لیکن ویسے 3 حرفی نہیں ہے. حمزہ الف دال میم 4 حرفی ہے، اور 3 حرفی ہوتا ادم بھی ہوتا تب بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ بیچ والا ساکن نہیں ہے. علم اور مرکب دونوں ساتھ آ جائیں. قاضی خان
محمد خان، مادی کرب، ارد شیر، یہ سارے کے سارے مرکب ہیں، دو دو لفظوں کو ملا کے بنائے گئے، لیکن ہے یہ علم خاص نام ہے، اس کی وجہ سے یہ سب بھی غیر منصرف رہیں گے۔ علم اور وزن فعل ہو، شمر، اشہب، یعلا، یشکر، یہ سارے کے سارے وزن فعل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص نام بھی آپ نے ان کے بنا دیے، یہ نام ہے لوگوں کے۔ علم اس کے ساتھ وزن فعل کے وزن پہ جو آتے ہیں وہ ان کی بات ہو رہی ہے، مودر، حبل، ظفر، ہے نا، عمر، وہی سارے ان میں ان کا وزن فعل پہ ہے، ان میں عدل مانا جاتا ہے کہ تبدیلی لے آئی گئی ہے اس لیے۔ علم کے ساتھ الف نون زائدتان ہے، عفان، حسان، شعبان، رمضان، یہ سارے غیر منصرف ہیں، الف نون زائدتان آ رہے ہیں، اور علم بھی خاص نام بھی، خاص مہینے کا نام ہو یا خاص لوگوں کا نام ہو۔ صفت کے ساتھ الف نون آ رہا ہو، شعبان، ملآن، ریان، غضبان، ان میں کیا دوسری شرط ساتھ ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اس صورت میں ہوگا جب اس کی مؤنث گولتا کے ساتھ نہ آتی ہے۔ اگر شبعانہ، ملآنہ، ریانہ، غضبانہ یہ نہیں آتے، تو اگر آ رہے ہوتے تو پھر یہ غیر منصرف نہیں ہوتے، پھر منصرف ہو جاتے ہیں۔ صفت اور افعل کے وزن پہ اعظم، اکثر، اکبر، اعرض، یہ سارے کے سارے یہ بھی سب صفت کے صیغے ہیں، اور افعل کے وزن پہ ہے، غیر منصرف ہوگا۔ ایسا عدد کہ جس کے معنی ایک سے زیادہ میں آتا ہو، رباع، خماس، مربع، مخمس، تو یہ دیکھیے 4 4 5 5 4 4 5 5 کے اوزان ہیں، اور یہ پتہ چلا کہ اس میں عدل ہوا ہے، تو یہ سارے اس وزن پہ آ رہے ہیں، ان کو بھی کہیں گے کیا، غیر منصرف۔ الف ممدودہ آ گیا، حمراء، الف اور ممدودہ کا مطلب کھینچا ہوا الف، الف کے بعد حمزہ آ گیا، صحراء، عاشوراء، خنساء، یہ سارے الف ممدودہ ہو گئے۔ صیغہ منتہی الجموع جو آخری ہوتا ہے جمع مکسر کا، مسائل، مسائل کی جمع منابر، منبر کی جمع تواریخ، قنادیل، مساکین، قواعد، یہ سب کے سب جمع منتہی الجموع اکیلے اکیلے کافی ہیں، ان کے ساتھ علم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ویسے ہی اس کو غیر منصرف بنا دیں گے۔ اب اسی کچھ مثال دیکھ لیتے ہیں، پریکٹس۔ الخلفاء الراشدون اربعۃ، الخلفاء الراشدون، راشد یعنی گائیڈڈ خلفاء 4 ہیں، ابو بکرن، تو ابو بکرن مضاف مضاف الیہ، یہ تو منصرف ہے اس لیے تنوین آ گئی اس پر، وعمر، وعمر دیکھیے یہ غیر منصرف، کیسے پتہ چلا بھی تنوین آنا چاہیے تھا، نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، اور وعثمان، اس پہ بھی تنوین آنا چاہیے تھا، نہیں آئی، وعلی، اس پر آگے تنوین، تو اس پر آگے ابو بکر اور علی، یہ دونوں نام غیر منصرف ہے، اور عمر اور عثمان غیر منصرف۔ عمر میں علمیت کے ساتھ عدل مانا ہے ہم نے تقدیری طور پر، اور عثمان میں الف نون زائدتان مانا ہے علم کے ساتھ۔ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ خلفاء بنی امیہ تھا، بنی امیہ، امیہ یہ مؤنث کا صیغہ اور ایک قبیلے کے خاص لوگوں کا نام، پورا قبیلہ ہے، تو علم بھی ہے اور تائے تانیث بھی آخر میں آ گئی ہے، تو یہ کیا ہوا، غیر منصرف، مؤنث لفظ تانیث بھی پائی گئی۔ تو خلفاء بنی اسرائیل، بنی امیہ کے خلفاء 14، 14 ہیں، 14۔ اولہم، ان کے سب سے پہلے کون ہے، معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان ہے پہلے ان کے، اولہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، معاویہ ابن ابی سفیان یہ خبر ہے اس کی، ابی سفیان معاویہ مضاف ہے، ابن اس سے بدل ہے، یا اس کو صفت کہہ لیجیے، تو دونوں کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے۔ ابی یہ اس کا مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، اور سفیان یہ اس کا مضاف الیہ ہے، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے علم اور الف نون پایا جا رہا ہے اس میں زائدتان، تو یہ کیا ہوا، سفیانہ مجرور حالت میں، لیکن محلن، یعنی ظاہری بات غیر منصرف ہے تو اس میں اس کو محلن نہیں کہتے، تقدیرن سمجھتے ہیں۔ وآخرهم، اور آخر کیا ہے، ان کے آخری کون تھے 14 میں سے، مروان ابن محمد، مروان ابن محمد تھے۔ ومدت خلافتہم، اور ان کی مدت خلافت کتنی تھی، 92 سنۃ، 92 سال، یعنی 92 سال۔ ہرات، ہرات یہ علم ہے اور مؤنث ہے اس لیے غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آئی۔ ہرات مدینۃ عظیمۃ، بڑا شہر ہے، ہرات مدینۃ عظیم، ہرات بڑا شہر ہے، بخراسان، خراسان میں ہے، بی سے حرف جر تھا، خراسانی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ الف نون زائدتان ہے، اور خاص علاقے کا نام ہے خراسان، تو غیر منصرف ہے اس لیے خراسانہ، جر اس کا فتح کے ساتھ آیا۔ فتحت،
فتح کیا گیا فی زمن عثمان ابن عفان، تو زمان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. صحیح ہے نا؟ کس زمانے میں؟ بلکہ فی زمانی عثمان ابن عفان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی عثمان جو ہے یہ نہیں صحیح، ابھی نہیں ہو سکتا، سوری، زمانی عثمان ابن ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ تو مضاف نہیں مضاف الیہ بنا ہے، تو مضاف الیہ پہ تو نہیں آتی تنوین، یہ کسرہ یہاں پر غیر منصرف ہونے کی وجہ سے. اگر یہ مضاف ہوتا تو آ جاتی. تو فی زمانی عثمان کا جر کسرہ کی جگہ فتح سے آئے گا، لیکن ابن تو ظاہر بات کہ منصرف ہے، تو اس لیے اس پہ کسرہ لگائیں گے ابنی. اور عفانہ یہ بھی غیر منصرف ہے، رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں فتح ہوا. قوس قزح، قوس قزح جس کو قوس قزح کہتے تھے ہمارے یہاں، قوس قزح وہ غلط ہے، قوس قزح لفظ ہے، جو رین بو جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قوس عظیم، ایک بڑا قوس ہے. قوس کا مطلب ہوتا ہے ایک آرک، یعنی یہاں سے یہاں تک ایک تیر کی طرح کا جو ہوتا ہے نا، تیر کا نہیں، کمان کا جو ایک دائرہ ہوتا ہے، ہاف دائرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوس. ایک اینگل پورا بنتا ہے دائرہ، تو ہاف دائرہ جو ہوتا ہے، آدھا نصف دائرہ. تو بہرحال یہ قوس و قزح جو ہے، قوس و قزح یہ قوس عظیم ہے، بڑی قوس ہے. یظہر فی السماء، جو آسمان میں ظاہر ہوتی ہے. فی ایام المطر، بارش کے دنوں میں. وہو یتکون، اور وہ بنتی ہے، کمپوز ہوتی ہے، کمپرائز ہوتی ہے، من سبعت الوان، 7 رنگوں سے مل کے بنتی ہے. احمر، تو اب 7 الوان، الوان غیر منصرف، یہ الوان غیر منصرف نہیں ہے، الوان جو ہے وہ مجرور ہے، من 7 الوان، تو 7 رنگوں سے بنتی ہے. تو احمر اس سے بدل ہے، تو احمر و برتقالی و اسفرا. اب یہ دونوں چونکہ غیر منصرف ہے، ازرقا و نیلی و بنفسجی و اخضرا، یہ غیر منصرف جو ان پر فتح آ گیا، اور جو منصرف ان پہ تنوین آ گئی کیونکہ الوان سے وہ بدل بن رہے ہیں. تو لال اور یہ برتقالی یعنی اورنج، اور اصفر پیلا، ازرق نیلا، نیلی ڈارک بلو کو کہتے ہیں، اور بنفشا کا رنگ جو ہوتا ہے وہی پرپلش ٹائپ، اور اخضر ہرا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو ان سے ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2 ثلاثہ اور 3 ورباع اور 4. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اور ہم نے ان کو عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو ہدیے کے طور پر، انعام کے طور پر کیا دیے؟ اسحاق. ووهبنا له اسحاق ان کو عطا فرمائے. ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، یہ تو منصرف نہیں ہے جبکہ، لیکن ان پر فتح آنا تھا منصوب ہونے کی حالت میں، تو وہ آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن تنوین نہیں آئی، اسحاقن نہیں ہوا، یعقوبن نہیں ہوا، اس لیے کہ غیر منصرف ہے. کلن، اس کا بدل جب آیا تو کلن اس پر تنوین آئی، اس لیے کہ یہ تو کلن لفظ ہے جو کہ منصرف ہے. ہر ایک کو ہم نے کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ونوحن، اور نوح علیہ السلام بھی اگلے آ گئے، ہدینا ان کو بھی، من قبل ان سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی. ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے کون کون ہے؟ اب من کی وجہ سے ذریتہ ہی، ان کی اولاد میں سے کون ہے؟ داؤد، یہ داؤدی ہونا چاہیے تھا، مجرور، سب مجرور ہیں. داؤد و سلیمان، یہ غیر منصرف. ایوب و یوسف، سارے کے سارے علم ہیں، اور ان میں سے بعض میں الف نون ہے، بعض میں جو ہے وہ عجمی نام ہونا ہے، تو اسے سب غیر منصرف ہو گئے. ایوب، یوسف، موسیٰ الف مقصورہ ہے. ہارون، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو. نجزی کا مفعول ہے، اس لیے اینا آ رہا ہے منصوب حالت میں. اور زکریہ اسی طریقے سے، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، سب کے سب نیکوں میں تھے. اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، اور ہر ایک میں سے ہم ہر ایک کو فضلنا ہے، ہمیں فضیلت دی جہان والوں پر. یہ فضلنا کا مفعول ہے، جیسے کہ وہ ہدینا کا مفعول کلن اوپر بنا تھا.
یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تسألوا، نہیں سوال کیا کرو، عن اشیاء، عن کی وجہ سے اشیاء کو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے کسرہ نہیں ملا بلکہ فتحہ ملا، اشیاء ان تبد لکم، اگر تم پر ظاہر کر دیا جائے، تسکم، یعنی اگر تم کو کھول دیا جائے ان سوالوں کو تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، یعنی وہ سوالات جو تم نے کیے وہ اگر تم پر کھول دیے جائیں تو تم پریشان ہو جاؤ گے۔ ان ہی الا اسماء، اب دیکھیں اسماء آپ کہیں گے یہاں تو اسماء، اسماء جو ہے وہ نام اسماء اگر ہوتا عورتوں کا جو ہوتا ہے تو وہ تو غیر منصرف ہوتا الف ممدودہ کی وجہ سے، لیکن یہ اسماء سما جو اسم ہے اس کی جمع ہے، سمون سے جو بدل کے آیا ہے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر، یہ آگے الا جب آئے اور اس سے پہلے ان ہو یا حل وغیرہ ہو تو یہ الا اس کے بعد یہ ان کو نافیہ کر دیتا ہے، نہیں ہے یہ مگر، یہ سارے نہیں ہے مگر نام جو تم نے رکھ دیے ہیں، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، یعنی ان بتوں کے نام تم نے خود ہی رکھ دیے، ایسا کوئی ہے نہیں ہے بت خدا یا معبود۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، نہیں ہے یہ تماثیل مگر وہ جن کے آگے تم جو صرف ایسی، ما هذه التماثيل، یہ کیا ہے، یہ سوالیہ ہے، کیا ہے یہ سارے اسٹیچو وغیرہ بت جن کے آگے تم یعنی اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے وقوفوں کی طرح، تماثیل یہ جمع منتہی الجموع غیر منصرف ہے، لیکن ظاہر بات یہاں تو مرفوع ہی ہونا تھا، اس لیے مرفوع ہے، رفع تو اس پر آتا ہی ہے۔ یطوفون علیہم، ان پر گھومتے ہوں گے، ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے، بے اکواب، پیالے لے کر، اور اواریخ، جگ لے کر، اور کأسن، اور کٹورے لے کے، من معین، شراب سے بھرے۔ اور یہ آخر میں ابا جان کی طرف سے خط کا جواب ہے جو ان کے بیٹے نے پہلے لکھا تھا، تو کیا کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں ان کے ابا تو کیا جواب دے رہا ہے۔ ابا جان، ابا کیا جواب دے رہے ہیں، ابا کی طرف سے ہے نا، چلیے ابا صاحب فرما رہے ہیں، ولدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ولدی المکرم، تو کہتے ہیں کہ ولدی المکرم، اے میرے پیارے بیٹے، وعلیک السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت اور برکات، وبعد تقبیل خدیک، تمہارے گالوں کو پیار کرنے کے بعد، یعنی میری طرف سے تمہیں پیار کرنے کے بعد میں اب یہ کہتا ہوں، وہ دعا، اور دعا دینے کے بعد، بدوام العافیتی، عافیت کی، ہمیشہ عافیت کی دعا دینے کی، تم ہمیشہ عافیت سے رہو، اس کی دعا دینے کے بعد اب میں آگے کیا کہنا چاہتا ہوں، انبئک، میں تمہیں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ انہو، یہ بات کہ وصلتنا، کہ پہنچا ہم تک، رسالتک، تمہارا رسالہ، تمہارا خط پہنچا، فی التہنیۃ بالعید، عید کی مبارکباد دینے کے لیے، عید کی مبارکباد جو تم نے دی تھی اس کا رسالہ، اس کا خط پہنچ گیا، متعک اللہ بکثیر من امثال هذا العید، اللہ تمہیں نفع پہنچائے، اللہ تمہیں عطا فرمائے بہت کثرت سے اس جیسی عیدوں کو، یعنی اللہ تمہیں ایسی بہت ساری عیدیں عطا فرمائے، بہرمند فرمائے، لقد سررنا سرورا عظیما، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی ہمیں کس چیز سے، بحسن تخیلک فی، بڑی خوشی کس بات سے، بحسن تخیلک فی ابداء معرفت جمیلا علیک، تمہارے اس سوچ سے جو ظاہر ہوئی، کس چیز کو ظاہر کیا، جس نے ہمارا تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، جمیلنا، معرفت جمیلنا، ہماری جمیل یعنی ہم نے تمہارے ساتھ جو اچھا معاملہ کیا، اچھے طریقے سے تمہیں پالا پوسا، تم پر جو احسانات کیے، تم نے چونکہ ان کا اعتراف کیا ہے اپنے خط میں، اس کا اظہار کیا ہے، تو تمہارے جو خیالات سن کے، ان کی خوبصورتی سن کے کہ تم کتنے اچھے طریقے سے اپنی بات کر رہے تھے، اعتراف کر رہے تھے کہ یہ جو تمہارا حسن تخیل تھا، تمہارے خیالات کی خوبصورتی تھی، اس نے ہمیں بہت خوش کیا، تو ہم مسرور ہوئے، بڑا مسرور ہونا تمہارے اچھے خیالات کو جان کر جو تم نے ظاہر کیا ہمارے تم پر احسان کرنے کو، اس کے بارے میں، یعنی کہ ہم نے جو تمہارے ساتھ بچپن سے اب تک معاملات کیے اس کا تمہیں اظہار کیا، تمہیں خوشی ہوئی، فما كان اشد ابتهاجنا بقراءتها وما اعظم، فما كان اشد ابتهاجنا، اور اس خط کو پڑھ کر ہم کس قدر خوش ہوئے، بقراءتها وما اعظم ارتیاح اخوتک، اور کیا سکون ملا، کتنی بڑی راحت کی بات تھی کہ تمہارے بھائی
عمر اور عثمان اور علی نے تمہاری یعنی اس خط کو سنا بسماعتها، واختي کو تمہاری بہنیں زاہدہ اور طاہرہ اس کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوئی، سکون یعنی ان کو ہوا اعظم ارتیاح، کیا بڑی ان کو راحت حاصل ہوئی. صحیح ہے نا؟ ہاں. وافت رسالتوں کا تقرر نہیں تقرر ما تحلیت من حلل الفضائل ومحاسن الشمائل. تو یہاں دیکھیے غیر منصرف جو ان پر کسر آ رہے سے کہ مضاف ہو رہے ہیں یا ان پر ال آ گیا ہے. الفضائل اور محاسن جو ہے حلل کی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. تو اب دیکھیے کہ تمہارے تقرر تقرر کا مطلب ہوا یعنی ایک سیکنڈ اس کا ذرا اردو میں ترجمہ کرنے میں میں اس کو ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھوں. وافت رسالتوں کا تقرر ما تحلیت من حلل الفضائل ومحاسن الشمائل. یہ وہ چیز جو تمہارے خط نے وہ مکمل طور پر ہمیں پوری طرح سے بتا دی. کیا بات؟ کہ اس نے اقرار کیا، اس نے وضاحت کر دی اس چیز کی، یعنی ثبوت پیش کر دیا اس چیز کا جس سے تم آراستہ ہو چکے ہو. تحلیتا جو کہ تم آراستہ ہوئے ہو. کس چیز سے آراستہ ہوئے ہو؟ فضیلتوں کے زیورات سے اور اخلاق کے خوبصورتی سے. یہ جو تم ان چیزوں سے آراستہ ہوئے ہو، تمہارا خط یہ پوری طرح سے اس سے وفا کر رہا ہے، پوری اس کی دلیل بن رہا ہے، اس کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ جو تم نے یہ سب چیزیں حاصل کی ہیں. صحیح ہے نا؟ تو تمہارا رسالہ، تمہارے خط نے واضح کر دیا، ثابت کر دیا کہ تم جن فضائل سے کے زیورات سے اور جن اخلاق کے اچھے اچھے اخلاق سے جو تم آراستہ ہوئے ہو اس کو اس نے ثابت کر دیا ہے، یعنی مقرر کر دیا، پکا کر دیا جو تم نے حاصل کی. اور وہ بشارت بن رہا ہے. وہ تو بشیر، وہ یہ خط تمہارا بشارت دیتا ہے تمہارے مستقبل کے اعلیٰ ہونے کا. بے حسن مستقبل، تمہارا مستقبل جو ہے اس کا حسن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا مستقبل بہت اچھا ہونے والا ہے، تم اتنے سمجھدار اچھے. وہ بلوغ عمل، تمہارے بشارت یہ اس کی بھی دے رہا ہے کہ تمہیں تمہاری امیدیں مل جائیں گی، تم پہنچ جاؤ گے اپنے ٹارگٹ پہ، اپنا جو تمہارا ہدف ہے وہ. فحمدنا اللہ، تو ہم نے تعریف کی اللہ سبحانہ کی، شکر ادا کیا اللہ کا، علی عنایت ہی بھی، کہ اس کی اس عنایت کے جو اس نے تم پر کیا ہے. بنیا، اے میرے بچے، یا اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے. انی اکرم کا، میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں میرے بچے. فقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو. وامثالک احق بالاکرام، اور تم تو زیادہ ہی مستحق ہو اکرام کے، تمہارے جیسے بچے تو بہت اکرام کے مستحق ہیں. ارجو من اللہ انک ستصیر رجلا ماہرا فی الانشاء، میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ تم عنقریب ہو جاؤ گے بڑے ماہر مرد یہ عربی لکھنے میں، انشاء عربی لکھنے پڑھنے میں اور انشاء پردازی میں. وَرُكْنًا شَدِيدًا لِأُسْرَتِكَ، اور اپنے خاندان کے لیے ایک مضبوط سہارا بنو گے، رکن بنو گے اس کا. وَتُزِيدُهَا مَجْدًا عَلَى مَجْدِ، اور تم اس خاندان کے عزت پہ مزید عزت کا اضافہ کرو گے، تمہاری وجہ سے مزید خاندان میں عزت پیدا ہوگی، قبیلے کی پوری. ہاں، وَتُبْقِي مَعَ الْأَيَّامِ، ہاں، اور تم باقی رہو گے دنوں کے ساتھ. تم یعنی تمہاری وجہ سے وہ دن، جو خاندان ہمارا ہے اس کو تم زندہ رکھو گے. وَتُبْقِي، تم زندہ رکھو گے، باقی رکھو گے، مع الایام، دنوں کے ساتھ، ذکرھا، اس کا ذکر. وَتُبْقِي ذکرھا، تم ذکر اس کا ذکر یعنی خاندان والوں کا ذکر تم باقی رکھو گے اپنے اچھے کاموں کے ذریعے. وَلَا غَرْوَ إِذْ،
اور کوئی عجب نہیں، یہ عربی میں ایک محاورہ استعمال کرتے لا غروا، کوئی عجیب بات نہیں کہ اذ اگر، کیونکہ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، نعم الالہ معبود کی، اللہ کی یعنی نعمتیں اپنے بندوں پر بہت ہیں، وَأَجَلُّهُنَّ اور سب سے زیادہ ان کی بڑی نعمت کون سی ہے، نجابت الاولاد، اولاد کا یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اولاد بہت ہی طریقے کی ہو، بہت ہی سمجھدار ہو، سعادت مند ہو، نجابت اولاد. فَلَرُبَّ مَوْلُودٍ أَقَامَ لِوَالِدٍ شَرَفًا يَدُومُ عَلَى مَدَى الْآبَادِ، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو اپنے والد کی جگہ پر ان کو اپنے والد کا مقام بڑھاتے ہیں، ان کو ایسی جگہ رکھتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں اس شرف میں، اور ہمیشہ ابد آباد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک، ان کی مدت دراز تک ان کے والد وغیرہ کا شرف قائم رکھتا ہے، تو ان کی شرف کو، ان کی عزت کو، ان کے نام کو آگے چلاتے ہیں. فداوم تو جاری رکھو، کوشش جاری رکھو، یا بنیا محنت کرتے رہو اے میرے بیٹے، اللہ جدک اپنی کوششوں میں لگے رہو پابندی سے، ترا تم دیکھو گے ما یسرک فی یومک وغدک، تم وہ دیکھو گے آج کے دن میں اور مستقبل میں جو تمہیں خوش کر دے اگر تم نے ایسا ہی کیا. والسلام اور سلامتی ہو، طالب خیرک تمہاری خیر کا طالب، ابوک تمہارا والد، عبد الغفور، انہوں نے پھر کا اپنا نام بتایا. اس کو یہاں انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.